کم لوگ ایسے رہ گئے ہوں گے جن کے پاس ہوں گی، ان سے فتوے لے لو کہ پاجامہ اگر ٹکنوں سے اونچا ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے، نیچے ہوگا تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان کو اتنا پتا ہے کہ نیت اگر چھاتی پہ باندھ لی تو مکروہ ہو جائے گی، ناف پہ باندھی تو صحیح ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا پوری کائنات میں جو امپائر محمد رسول اللہ نے کھڑا کیا، جس کے لیے دنیا کی تمام حکومتیں پہلے دن سے مخالف ہیں، آج بھی دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اہل اسلام کی مخالف ہیں، اور ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ دین چاہتا کیا ہے لوگوں سے، یہ دین کا مقصد کیا ہے، مدرسہ کیوں بنایا، مسجد کیوں بناتے ہیں، ہم مسلمان کیوں ہیں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ان باتوں کی طرف تو وہ لوگ توجہ دیں گے جن کو اسلام سے محبت ہو۔ اب تو ہماری چودراہٹیں آ گئیں، ہماری پنچایتیں آ گئی بیچ میں، ہماری کمیٹیاں آ گئیں جو یہ طے کریں گی کہ مسجد کیسے چلے گی۔ یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کیسے چلاتے ہیں، یہ تو بے نمازی طے کریں گے آج کہ ممبر پر بیٹھ کے مولوی کیا بات کرے گا کیا نہیں طے کرے گا۔ یہ سرمایہ دار بتائیں گے جنہوں نے چندہ دینا ہے کہ تم کون سی گفتگو قوم کے ساتھ کرو گے کون سی نہیں کرو گے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، آج کل جناب عبد الواحد صاحب پنجاب وقف بورڈ کے ممبر ہیں، آج سے 10-15 سال پہلے ایک دفعہ مجھے مذہبی امور کمیٹی ملی تو میں نے ممبران کو کہا کہ یار مولوی دی تنخواہ بھی 25,000 کر دیے، تو جتنے تھے سارے مخالف ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے یار یہ مولویوں کے پاس تو بڑا پیسہ آتا ہے تعویذ گنڈے کا، ان کو تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے اس گفتگو کو بدلا، وہاں میٹنگ میں نواب زادے بھی تھے، میں نے ان کو کہا اس کو بات کو چھوڑ دو، چلو یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ جوتی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی پہنی ہے، یہ جوتی کتنے کی ہوگی؟ کہنے لگے ایڈیڈاس کمپنی کی ہے، 22,000 روپے کی لے کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا اس قوم کو مولویوں کی ضرورت نہیں، جوتیوں کی ضرورت ہے، انہیں اچھے جوتے چاہیے، انہیں وہ امام کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بتا دے جو دنیا سے چھپا دی گئی، وہ گفتگو ہو جائے جس کی اب ضرورت ہے، مریض کی سکیننگ ہو کے اس کو وہ دوائی مل جائے جو دوائی اس کو چاہیے۔ عجیب ماجرا ہے اس وقت ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں عجیب ماجرا ہے، مریض کے پیٹ میں درد ہے اور حکیم کہتا ہے کہ نہیں تجھے بخار کی دوائی کھلانی ہے۔ مطلب ان کو مرض لگا ہوا ہے بزدلی کا، مرض لگا ہوا ہے نفاق کا، مرض لگا ہوا ہے ذلت کا، ان کو مرض لگا ہوا ہے آپس میں تفرقے بازی کا، لیکن میں نے ان کو نماز کے ہی فضائل بتانے ہیں، میں تو ان کو صرف زکوٰۃ کے فضائل بتاؤں گا، میں تو ان کو یہ بتاؤں گا کون سی تسبیح کتنی بار پڑھو تو تمہارے کتنی نیکیاں تمہارے پلے میں پڑ جائے گی۔ اور لیکن ان کو مرض اس وقت یہ نہیں لگا ہوا، جو مرض ان کو لگا اس مرض کی بات کیوں نہیں کرتے، یہ آپس میں نا اتفاق کرتے، یہ ان کا مرض ہے، یہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے، یہ ان کا مرض لگا ہے، یہ ان کو روگ لگا ہے برادری واج کا، یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ان کی چھاتیوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، یہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ نماز کی بات کرتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شاہی امام پنجاب، شاہی امام پنجاب۔ اور اگر کوئی کرنے لگ پڑے گا بات تو جتنے بددین کمیٹیوں کے چودھری بنا رکھے ہیں جن کا بیٹا نہ فجر کی نماز پڑھتا ہو نہ خود پڑھتے ہو، وہ آئیں گے بھاگیا جی مولوی صاحب تمہیں نہیں رکھ رہے اب دوسرا چاہیے ہمیں۔ جنہوں نے شادیوں میں ڈھول بجانے ہو ان کو نکاح پڑھوانے کے لیے اچھا مولوی چاہیے۔ انہوں نے اپنی حالت ایسی کر لی، وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس کو بڑا شوق تھا کہ میرے لوگ ان کے اندر بڑی
जागरूक होने चाहिए, ये मुझे आके कहा करें कि ऐसी सड़कें बनाओ, ऐसे अस्पताल बनाओ। तो उसने अपने वजीर को पूछा, ये कुछ कहते नहीं? कहते नहीं जी, ये तो चुपचाप गांव वाले सुबह को खेत चले जाते हैं और काम करके शाम को आ जाते हैं, इन्होंने तो कभी कोई नारा नहीं लगाया। कहता अच्छा, वो जो दरिया का पुल है ना, उसके ऊपर सिपाही लगा दो, टैक्स लगा दो, फिर शायद इनको तकलीफ होगी। उन्होंने पुल के ऊपर सिपाही लगा के टैक्स लगा दिया, तो फिर उसने 2 महीने देखा कोई भी नहीं आया एहतजाज करने के लिए, क्या इनको वो भी मंजूर है? तो बड़ी हैरानी हुई। वजीर कहता है ऐसा करते हैं जी, 1 दिनार के साथ 1 जूती भी लगा देते हैं कि 1 दिनार भी लेना है, 1 जूती भी मारनी है। तो उसने कर दिया 1 दिनार के साथ 1 जूती। अब अचानक 10-15 दिन बाद बादशाह को कुछ आवाजें आई बाहर से। उसने वजीर से पूछा, कहता जनाब हजारों लोग महल के बाहर इकट्ठे हो गए। कहता हाँ, अब ये मेरी जनता जाग गई है। तो जब बादशाह उनके पास पहुंचा, पूछा हाँ भाई, उसने सोचा ये टैक्स की माफी की बात करेंगे, ये कहेंगे मुझे जूतियां क्यों मार रहे हो। तो वो बादशाह को सारे लोग कहने लगे, उनके जो मोहल्लों के चौधरी थे, जो बड़े बड़े जिम्मेदार बने हुए थे, जो अपने आप को कहते थे हम इनके ठेकेदार हैं, जिनकी दाढ़ियां लंबी लंबी थी, जिन्होंने बढ़िया अमामे बांध रखे थे, कि जनाब हम तो आपसे ये गुजारिश करने आए, वो जो टैक्स लेता है ना और जूती मारता है, हमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, आप जूती मारने वालों की तादाद बढ़ा दो ताकि हम जल्दी आगे आगे निकल जाए। इनकी तादाद बढ़ा दो। अभी मेरे पास गुजरात से मेहमान आए, मैंने उन्हें पूछा कि मियां साहब नमाज पढ़ रहे हो 70 साल से, क्यों नमाज पढ़ते हो, ये बताओ तो सही, नमाज है किस शय का नाम, और ये पढ़ी क्यों जाती है, और ये फर्ज क्यों की गई, और कुरान में इसके लिए क्या कहा गया। तो मुझे कहने लगे, थे वो भी आलिम, कहने लगे उस्मान भाई ये नमाज फर्ज है। मैंने कहा फर्ज तो है, लेकिन क्यों फर्ज है? कि रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल की गई, अल्लाह के नबी को तोहफे में दी गई। मैं मान लिया फर्ज भी है, तोहफे के अंदर भी मिली है, लेकिन इसकी वजह क्या है? अच्छा, वजह तो उसको पता होगी ना जो कुरान पढ़ता हो, है जी, कि वजह सबको पता है। वजह उनको पता है जो कुरान पढ़ते हो। और हमारी कौम के चौधरियों ने, बदबख्तों ने पहला काम यह किया कि मुसलमानों को कहा कि तुम कुरान नहीं पढ़ सकते, तुम इसका तर्जुमा पढ़ोगे तो तुम्हारी अकल में पल्ले नहीं पड़ना, तुम इसकी तफसीर पढ़ने का काबिल नहीं हो। पहले अगर कोई किताब बंद करके रखनी है तो कुरान शरीफ रख दो, हम ही तुम्हें बता देंगे 2-4 जरूरी बातें। अरे बेवकूफ आदमी, दुनिया में सबसे अच्छा कलाम कौन कर सकता है? वो अल्लाह है। और अल्लाह किसके जरिए गुफ्तगू करते हैं? अपने कुरान के जरिए गुफ्तगू करते हैं। और तुमने कुरान रख लिया मुर्दे बख्शवाने के लिए। कुरान किसके लिए जी? अब कि चौधरी मर जाए भज्जे ही आन के मौलवी को, मौलवी साहब अब्बा जी का इंतकाल हो गया, कुरान पढ़ दियो जी। मैं अक्सर कहना उन्हें, मैं क्या जिन्ने मर्जी नियाने साढ़े ले जाओ, अब पूछ लो। कुछ लोग मजाक समझणगे, अद्धे के नियाने 5-5 वर्गे नाल ही सीधे पलटी दे। असी की लाना, चौधरी जन्नत च जावे, जन्नत च जावे, सानू कोई मुर्गा खवाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये तो बेवकूफी है ना, जिसकी अपनी औलाद अपने बाप के लिए कुरान पढ़ के दुआ ना करती हो, हम बिरयानी खा के उसके लिए दुआ करते हैं। ये कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं ये लोग। 2022 लोग चांद पर पहुंच रहे हैं। साइंसदान सोचते हैं किसी तरह सूरज के ऊपर लैंडिंग हो जाए। ये कहते हैं कि नहीं जी, अगर मैं बीमार हूं तो मेरे भाई को टीका लगा दो। नहीं, बाप तुम्हारा मरा है, माँ तुम्हारी मरी है, तो कुरान पहले तुम्हें पढ़ के बख्शवाना होगा। ये तो बात को दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं बात नमाज की कर रहा था। मैंने बथेरों को पूछा, मैं कहा मियां नमाज क्यों पढ़ते हो? क्या बात है नमाज के? टेंट लगाया है। आप टेंट वाले के पास जाए, मौलाना ज़कीउल्लाह साहब गए हो या मुफ्ती साहब यहाँ के, कि जी टेंट लगाना है, उन्हें पहला पूछा ना क्यों लगाना है। पहला लफ्ज क्या होगा उसका? क्यों लगाना है। किसी का इंतकाल हो गया, ताज़ियत का जलसा करना है। किसी की शादी है तो शादी के हिसाब का लगा देते हैं। कोई कैंप लगाना है, दवाइयाँ बांटनी है तो उस हिसाब का इंतजाम कर देते हैं। जलसा करना है तो उस हिसाब का कर देते हैं। वो पहली लफ्ज क्या पूछता है जी आपसे? क्यों लगाना है। अच्छा, कुरान ने हर क्यों का जवाब दिया। जिस किताब को हमने बंद किया,
جس کو بند کرنے کے بعد آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس نے ہر کیوں کا جواب دیا۔ اب اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں جی نماز؟ کہ جی فرض ہے۔ فرض کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس لیے فرض ہے، قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ تو آیت کہتی کیا ہے؟ وہ آیت کہتی کیا ہے؟ کیوں فرض کر دی اتنی بڑی 5 وقت کی نمازیں؟ اور بات کیا ہے؟ وجہ تو بتاؤ۔ مولوی تو کہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے اللہ کے آگے سجدہ کرتے تو خدا کی خدائی میں ایک رتی کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا کے لوگ ایک وقت انکار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم خدا کو نہیں مانتے، تو خدا کی خدائی میں ایک رتی کی کمی نہیں۔ اور پھر کرتی کیوں؟ نماز کیوں فرض ہے بھائی؟ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، وہی قرآن جس کو آپ نے اچھے ریشمی رومال کے گلاب بنا کے سجا کے گھر کے اندر رکھا ہے، وہ قرآن جو صرف دکان میں برکت کے لیے پڑھوانے کے لیے بچے بلائے جاتے ہیں، دیکھو ان بیوقوفوں کا حال، خود فجر نہیں پڑھنی، مسیتے آجنا نیانے بھیج دو 10 قرآن پڑھن لیں۔ میں تو حیران ہوں نا، بھی دیکھو کیسے ایسے تو گدھا بھی نہیں ہوتا جو دلتی مارتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا ایسا۔ آپ کہاں سے کہاں پہنچے؟ آپ کہاں تھے؟ کہاں سے کہاں آ گئے؟ میں تو حیران ہوں بالکل اس بات کے اوپر۔ آپ لوگوں کو اس لیے میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں، اور بتھیری دنیا ساتھ میں سن رہی ہے، میں بار بار پوچھتا ہوں تمام ملک کے مسلمانوں کو کہ ہم کون سا اسلام چاہتے ہیں؟ کون سا اسلام چاہتے ہیں ہم؟ اگر ہمیں یہی پتہ نہیں محمد رسول اللہ نے یہ دین کیوں قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کی فرضیت کیوں ہوئی، مسجد کیوں بنائی جاتی ہے، مدرسہ کیوں بنایا جاتا ہے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اگر ہمیں یہی پتہ نہیں تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ قرآن کھولیں، اللہ نے فرمایا اے سونے رسول 5 نمازاں فرض کرتیاں، کتنیاں؟ 5 فرض کرتیاں۔ پوچھا یہ حق کی گل کیوں فرض کرتیاں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 نمازیں اس لیے فرض کی ہیں تاکہ تم متقی بندے بن جاؤ۔ مطلب نماز کیوں؟ عبادت کے لیے نہیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اچھے آدمی کو۔ پتہ یہ لگا نماز کیوں پڑھانی ہے؟ تاکہ آپ اچھے بن جائیں۔ اچھا آپ کس کو کہتے ہو جی؟ جس کے کپڑے اچھے ہو، داڑھی اچھی ہو، ٹوپی اچھی ہو، جو بولتا اچھا ہو۔ اچھا وہ نہیں ہوتا۔ میں مانتا ہوں تمہارا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز پوری نہیں ہوگی، تو اس مسئلے کے ساتھ لکھا ہوا یہ بھی پڑھ لو کہ اگر کوئی بندہ ماں باپ کو گالی دے کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کی بھی نماز نہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شاہی امام پنجاب، شاہی امام پنجاب۔ نماز شروع کہاں سے کی؟ اللہ نے چاہا میرے بندے اچھے بنیں گے، رسول اللہ نے کہا نماز فرق ہے ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں، نماز فرق ہے گنہگار میں اور پاکیزہ میں۔ اب یہ نماز پڑھیں اور ٹھگی ماریں، نماز پڑھیں اور لوگوں کا دل دکھائیں، نماز پڑھیں اور بے ایمانی کریں، نماز پڑھیں اپنے امام سے لڑیں، نماز پڑھیں مسجد میں آنے والوں کو تانا دیں، نماز پڑھیں اپنی بیوی کی بے عزتی کریں، نماز پڑھیں محلے میں فرقہ فرقہ ٹھیک لیں۔ تو ان گدھوں کو کس نے کہا کہ ان کی نماز ہو رہی ہے؟ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھی کیوں جاتی ہے۔